بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں دیندار نظر آنے والے، نیک نظر آنے والے، وہ بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ پابندے صوم و صلات، نمازی، مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں جماعت کے اندر شامل ہونے والے، صف اول میں بیٹھنے والے، وہ بھی اس میں مستثنا نہیں۔ نظر کا استعمال، نظر کا غلط استعمال کہ کسی بھی نامحرم زندہ کو یا نفس کی تصویر کو لذت لینے کی غرض سے دیکھنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا قرار۔ اور آج کے ماحول میں خاص طور پر جب سے یہ موبائل آئے ہیں، ان کو اسمارٹ موبائل کہا جائے، اور عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں الہاتف الذکی، تو وہ حقیقت میں الہاتف الذکی نہیں، الہاتف الدنی، وہ انسان کو ارادی یا غیر ارادی طور پر گناہوں میں مبتلا کر۔ اس لیے اچھے خاصے پڑھے لکھے، سمجھدار، دیندار، نمازی لوگ بھی اس اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے، لیکن بسا اوقات اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اس کا کیا نقصان ہے۔ اس سے انسان کی عبادتوں کا نور سلب ہو جاتا ہے بد نظری سے، لیکن مبتلا ہے اور فکر نہیں کہ کس طرح میں اصلاح کروں۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا، اپنا جائزہ لینا، صبح سے شام تک کی زندگی کو جانچنا کہ کہاں کہاں میں ٹھوکر کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرما دے، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی، ان سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد کوئی اور ہے نہیں۔ کہتے میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا ہوں، اور ایسے صحابہ کرام سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ وہ صحابی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے چند لمحات بھی پا لیے، تو اس صحبت کے اثرات ان کی زندگی میں نمایاں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا۔ تو ان کے اندر اصلاح کی فکر ہر وقت موجود تھی، غفلت سے وہ مبرہ تھے، اپنے عیوب کی فکر میں رہتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے، اور ایک مرتبہ اچھی قبا، خوبصورت قبا پہن کر تشریف لائے جمعہ کے لیے اور خطبہ دیا۔ خطبہ دے کر نماز کی جب تکمیل ہوئی تو فوراً وہ قبا جو پہنی ہوئی تھی خوبصورت، وہ اتاری اور اپنے کندھے پر پانی کی ایک مشک سوار کی، اور لا کر کسی ایک خاتون، بیوہ خاتون تھی، ان کے گھر میں جا کر پانی بھرا۔ لوگوں نے کہا جی اسی وقت میں جمعہ ہی کے بعد یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی، یہ کام کہ خاتون کے پاس مشک بھر کے لے گئے پانی؟ تو کہا کہ اصل میں جب میں نے وہ قبا پہنی تو مجھے اپنے اندر عجب کا شبہ پیدا ہوا۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا، کہ میں بہت اچھا ہوں اور بہت اچھی قبا میں نے پہن رکھی ہے، خوبصورت لگ رہا ہوں گا، لوگ مجھے دیکھ کر مجھے بڑا سمجھیں گے، امیر المومنین سمجھیں گے، یہ خیال میرے دل میں آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا کہ تو اس لائق ہے کہ مشک کندھے پہ رکھ کر اور لوگوں کو پانی پلائے۔ ہر آن ہر لمحے ان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر رہتی تھی۔ تو سب سے پہلی سیڑھی اصلاح کی یہ ہے کہ انسان غفلت سے نکلے، اس غفلت سے نکل کر پہلے یہ سمجھے کہ میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور بشر اور انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی۔ پہلے یہ بات تو دل میں بٹھائے کہ میرے اندر بھی غلطیاں ہیں، اور ان غلطیوں کی مجھے اصلاح کر